بنیادی عقائد اور مینوئسیس کے نام خط، ایپیکیورس۔ کبھی سوچا ہے کہ خوشی آخر ہے کیا؟ مطلب ہم سب اسی ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے یہ بہت سارے پیسے میں ہے، کسی کو شہرت میں، تو کسی کو طاقت میں، لیکن یہ ہاتھ نہیں آتی۔ بالکل ایک سہراب کی طرح۔ جی، اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایک یونانی فلسفی نے خوشی کا ایک ایسا راز بتایا تھا جو شاید آج کی اس تیز رفتار زندگی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل، اور اس فلسفی کا نام تھا ایپیکیورس۔ اور ان کا نام سنتے ہی نا زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، عیش و عشرت، پارٹیاں، مطلب کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ ہاں، یہی تاثر ہے عام طور پر۔ لیکن یہ تصویر اتنی ادھوری ہے کہ اسے غلط کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہی بات تو سب سے دلچسپ ہے کہ ایک فلسفی جس نے اپنی پوری زندگی سکون کی تلاش میں گزاری، اسے تاریخ نے عیاشی کا بادشاہ بنا دیا۔ تو آج اسی کو سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے فلسفے کو اتنا غلط کیوں سمجھتے ہیں اور اصل میں ایپیکیورس کہنا کیا چاہتے تھے۔ جی، ان کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی پریشانیاں، جیسے ہماری خواہشات، ہمارے خوف اور موت کا ڈر، ان کا حل کیا ہے؟ ایپیکیورس کے فلسفے کا مرکز ایک ہی لفظ ہے: لذت۔ لذت۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ ایک خوشگوار زندگی کی شروعات بھی لذت ہے اور اس کا انجام بھی لذت۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اچھا؟ ان کی لذت کا مطلب وہ بالکل نہیں ہے جو آج کل ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ پہلا ہی نکتہ بہت اہم ہے۔ اگر ان کی لذت کا مطلب مہنگے کھانے یا دنیاوی عیش و عشرت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ کس قسم کی لذت کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیے، ایپیکیورس کے نزدیک سب سے بڑی لذت کسی چیز کے حصول میں نہیں، بلکہ کسی تکلیف کے نہ ہونے میں۔ بالکل، کسی تکلیف کی عدم موجودگی میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو دو طرح کے سکون چاہیے۔ دو طرح کے؟ پہلا ہے اپونیا، یعنی جسم کا ہر قسم کے درد اور تکلیف سے آزاد ہونا۔ یعنی جسمانی سکون، صحت مند ہونا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا، اور ان کے نزدیک سب سے اہم، وہ ہے اٹاریکسیا۔ اٹاریکسیا؟ اس کا مطلب ہے روح کا ہر قسم کی فکر، پریشانی، خوف اور بے چینی سے پاک ہونا، ایک ایسی ذہنی حالت جہاں کوئی طوفان نہ ہو۔ واہ! ایپیکیورس کے نزدیک یہی حقیقی خوشی ہے۔ یہ کسی جشن کا شور نہیں، بلکہ ایک پرسکون جھیل کی خاموشی ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل ہی مختلف انداز ہے۔ مطلب خوشی باہر سے چیزیں جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ اندر سے بے چینی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ بالکل یہی۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال ہو سکتی ہے ان دونوں لذتوں میں فرق سمجھنے کے لیے؟ جی بالکل، یوں سمجھے کہ آپ کو ایک بہت مزیدار لیکن غیر صحت بخش کیک کھانے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسے کھانے کا جو فوری مزہ ہے، اسے ایپیکیورس متحرک لذت کہتے ہیں۔ یہ ایک لہر کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور اکثر اپنے پیچھے پچھتاوا چھوڑ جاتی ہے۔ بالکل، یا بے چینی۔ لیکن اس کے مقابلے میں طویل عرصے تک صحت مند رہنے کا جو احساس ہے، اسے وہ ساکن لذت کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایپیکیورس کے نزدیک یہ دوسری قسم کی لذت، یہ پرسکون حالت، کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ ایک لمحے کے مزے کے لیے آنے والے دنوں کا سکون داؤ پر لگانے کے خلاف تھے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ایک ایسی زندگی جس میں صرف سکون ہو، کوئی جوش نہ ہو، کیا وہ بورنگ نہیں ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایپیکیورس جوش و خروش کے خلاف نہیں تھے، وہ اس جوش کے خلاف تھے جس کی قیمت بے چینی کی صورت میں چکانی پڑے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک اصل خوشی کی بنیاد سکون ہے۔ اگر بنیاد ہی ہل رہی ہو نا، اگر آپ ہر وقت بے چین ہو، تو دنیا کی کوئی بھی لذت آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ تو اگر سکون ہی بنیاد ہے تو پھر سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا جو ہمارا سکون برباد کرتی ہیں۔ اور اس فہرست میں سب سے اوپر آتی ہیں ہماری اپنی خواہشات۔ خواہشات؟ جی، ایپیکیورس کہتے تھے کہ سکون کا راستہ خواہشات کے جنگل سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس جنگل کو سمجھنے کے لیے انہوں نے خواہشات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے فطری اور ضروری خواہشات کی، مطلب وہ چیزیں جن کے بغیر زندگی بہت تکلیف دہ ہو جائے گی، جیسے بھوک، پیاس، آرام اور سر چھپانے کے لیے ایک محفوظ جگہ۔ بالکل، اور اسی میں وہ دوستی کو بھی شامل کرتے تھے۔
یہ خواہشات آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی ضروریات ہے۔ اور دوسری قسمیں ہیں فطری مگر غیر ضروری خواہشات کی، جیسے سادہ کھانے کی جگہ کسی شاہی دعوت کی خواہش، یا سادہ پانی کی جگہ مہنگے مشروبات کی طلب۔ جی یہ فطری ہیں لیکن سکون کے لیے ضروری نہیں۔ ایپیکیورس کہتے تھے کہ ان میں کبھی کبھار کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا عادی بن جانا بے چینی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور تیسری قسم، مجھے اندازہ ہے یہ سب سے خطرناک ہوگی۔ بالکل، تیسری قسم کو وہ بیہودہ اور کھوکھلی خواہشات کہتے تھے، جیسے بے پناہ دولت، بے انتہا طاقت یا ہر طرف مشہور ہونے کی ہوس۔ یہ ایسی خواہشات ہیں جن کی کوئی فطری حد ہی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر مجھے آج کل کے سوشل میڈیا کا خیال آ رہا ہے، جہاں لوگ لائکس اور فالوورز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یہ اسی بیہودہ اور کھوکھلی خواہش کی ایک نئی شکل ہے۔ یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ تو پھر ایک سمجھدار انسان کا راستہ کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ ایک دانا انسان صرف پہلی قسم کی خواہشات پر توجہ دیتا ہے، فطری اور ضروری۔ وہ سمجھتا ہے کہ سادگی میں ہی اصل سکون ہے۔ جیسا کہ کتاب میں ذکر ہے کہ جب انسان بھوکا ہو تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی اسے وہی لذت دیتا ہے جو ایک شاہی دعوت دے سکتی ہے۔ بالکل، کیونکہ لذت کا تعلق چیز کی قیمت سے نہیں بلکہ ضرورت کے پورا ہونے سے ہے۔ جب آپ اپنی خواہشات کو اتنا سادہ کر لیتے ہیں نا تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خواہشات پر قابو پانے کے بعد بھی کچھ خوف تو رہتے ہیں، وہ چیزیں جن پر ہمارا اختیار نہیں، جیسے قسمت، خدا یا پھر موت۔ اور یہی دو خوف ان کے فلسفے کے مرکز میں ہیں۔ وہ مانتے تھے کہ جب تک انسان ان دو خوف سے آزاد نہیں ہوتا وہ کبھی اٹاریکسیا یعنی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلے دیوتاؤں کے خوف کی بات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ بہت عام ہوگا، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتا انسانی زندگی میں دخل دیتے ہیں، ناراض ہو کر سزائیں دیتے ہیں۔ تو ایپیکیورس نے اس کا کیا حل نکالا؟ کیا وہ دیوتاؤں کے وجود سے انکاری تھے؟ نہیں، یہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ دیوتاؤں کے وجود کو مانتے تھے لیکن ان کا نظریہ بہت انقلابی تھا۔ اچھا۔ ان کے مطابق دیوتا موجود ہیں لیکن وہ اپنی کامل اور پرسکون دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ انسانی معاملات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ مطلب وہ نہ سزا دیتے ہیں نہ انعام؟ کچھ بھی نہیں، وہ بس اپنے حال میں مگن ہیں۔ اس لیے ان سے ڈرنا یا ان کی منتیں کرنا ایک بے بنیاد اور غیر ضروری پریشانی ہے۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی بڑی بات تھی۔ اس نے تو مذہب کی بنیادوں کو ہی ہلا دیا ہوگا۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے اور شاید سب سے بڑے خوف پر، موت کا خوف۔ اس کے بارے میں ان کا وہ مشہور قول ہے کہ موت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی منطق کیا ہے؟ یہ ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی منطق بہت گہری اور خوبصورت ہے۔ ایپیکورس کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے اچھی یا بری تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اسے محسوس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اب موت کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو ہم نہیں ہوتے۔ بالکل، چونکہ موت کے بعد کوئی احساس، کوئی شعور باقی نہیں رہتا تو تکلیف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس چیز سے کیوں ڈرنا جس کا ہمارے وجود سے کبھی سامنا ہی نہیں ہوگا؟ یہ تو ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ مطلب موت کا خوف صرف زندہ لوگوں کی ایک ذہنی پریشانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ کہنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بات عقلی طور پر سمجھنے کے باوجود جذباتی طور پر قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور ایپیکورس یہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سچائی کو بار بار سوچنے سے، اسے اپنی سوچ کا حصہ بنانے سے ہی یہ خوف کم ہوتا ہے، تاکہ ہم لافانی زندگی کی بیکار خواہش سے آزاد ہو کر اپنی اس فانی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔ بالکل، ہر لمحے کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ جئیں، بجائے اس کے کہ اسے مستقبل کے کسی نامعلوم خوف کی نظر کر دیں۔ اگر یہ گہرے خیالات آپ کی روح میں کہیں ٹھہر رہے ہیں اور سکون کی کوئی راہ دکھا رہے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ہم قدم بنے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ حکمت کی ایسی مزید کہانیاں ہم ساتھ مل کر سن سکیں۔ اچھا، تو ہم نے فرد کے اندرونی سکون کی بات کر لی، لیکن انسان اکیلا تو نہیں رہتا۔ دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایپیکورس کیا اصول بتاتے ہیں؟ انصاف اور دوستی کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ انصاف کے بارے میں ان کا نظریہ بہت عملی تھا۔ وہ انصاف کو کوئی آسمانی تصور نہیں مانتے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟
ان کے نزدیک انصاف انسانوں کے درمیان ایک باہمی فائدے کا عہد تھا، ایک سماجی معاہدہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک منٹ، یعنی کوئی کام اس لیے برا نہیں کہ وہ اخلاقی طور پر غلط ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کے نتائج برے ہیں؟ ہاں، ان کی سوچ کچھ ایسی ہی تھی۔ مطلب اگر آپ پکڑے نہ جائیں تو ناانصافی میں کوئی حرج نہیں؟ یہ نظریہ تھوڑا مایوس کر نہیں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، لیکن ایپیکیورس اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ناانصافی اس لیے بری ہے کہ اس کے ساتھ پکڑے جانے اور سزا ملنے کا خوف جڑا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ خوف انسان کا ذہنی سکون، اس کی اٹریکسیا برباد کر دیتا ہے۔ ایک ناانصاف شخص کبھی حقیقی معنوں میں پرسکون نہیں رہ سکتا۔ تو ایک دانا شخص انصاف کا راستہ صرف اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کے لیے اپناتا ہے؟ بالکل، وجہ کوئی اعلیٰ اخلاقیات نہیں بلکہ اپنا ہی سکون ہے۔ یہ تو انصاف کا ایک بہت خود غرضانہ نظریہ لگتا ہے۔ کیا انسانی رشتوں کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا، خاص طور پر دوستی کے بارے میں؟ اور یہاں آ کر ان کا فلسفہ ایک بہت خوبصورت موڑ لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مانتے تھے کہ دوستی کی شروعات بھی شاید باہمی فائدے سے ہوتی ہے۔ ہم دوست بناتے ہیں تاکہ ہمیں تحفظ اور مدد ملے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوستی اس ضرورت سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اچھا۔ ایپیکورس دوستی کو زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اچھے دوست کے ساتھ سادہ روٹی کھانا ایک بادشاہ کے ساتھ شاہی دعوت سے بہتر ہے۔ اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ میں رہتے تھے جسے دی گارڈن کہتے تھے۔ جی، دی گارڈن۔ یہ کوئی عالی شان جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک سادہ کمیونٹی تھی جہاں مرد، عورتیں اور یہاں تک کہ غلام بھی برابر بیٹھ کر علم اور دوستی بانٹتے تھے۔ واہ! ان کے نزدیک دوستی تحفظ اور خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ ایک دانا شخص اپنے دوست کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات تو ان کے فلسفے کو ایک بالکل نئی گہرائی دیتی ہے۔ یہ صرف ذاتی سکون تک محدود نہیں، بلکہ اس میں گہرے انسانی رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل، دوستی وہ پل ہے جو ایپیکورس کے انفرادی سکون کے نظریے کو سماجی زندگی کی گرمجوشی سے جوڑتا ہے۔ تو چلیں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر ہمیں ایپیکورس کے فلسفے کا نچوڑ کچھ جملوں میں بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی خوشی شور شرابے میں نہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی سکون کا نام ہے، ایٹراکسیا اور اپونیا۔ اور یہ سکون اپنی خواہشات کو سادہ اور ضروری چیزوں تک محدود کرنے سے ملتا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی دیوتاؤں اور موت کے بے بنیاد خوف پر منطق کے ذریعے قابو پانے سے۔ اور آخر میں انصاف پر مبنی زندگی گزارنا اور گہری سچی دوستی کو ہر چیز پر اہمیت دینا۔ بالکل، ایپیکورس کا پیغام آج 2000 سال بعد بھی اتنا ہی تازہ ہے۔ ہماری زندگیاں، اشتہارات، سوشل میڈیا، ان سب کے شور سے بھری پڑی ہیں، جو ہر لمحہ ہم سے ہمارا سکون چھین رہی ہیں۔ جی، ہم ہر وقت کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خوش کر دے گی، لیکن وہ خوشی کبھی نہیں آتی۔ کیونکہ ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایپیکورس کا فلسفہ کوئی پیچیدہ علم نہیں، بلکہ ایک عملی ہدایت نامہ ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز ہمیں مزید حاصل کرنے پر اکسا رہی ہے، ایپیکورس ہم سے ایک سادہ سوال پوچھتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج آپ اپنی زندگی سے کون سی ایک فطری مگر غیر ضروری یا بیہودہ خواہش نکال سکتے ہیں تاکہ اپنی روح کے لیے تھوڑا سا سکون خرید سکیں؟